قید آباد دے بھاگ جاگے اتھے سونا پیر سیال آیا مل لج ناموس رسالت دی اج رکھن سونا لج پال آیا الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له لا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيد المرسلين إمام المتقين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين محبوب رب العالمين سيدنا وشفيع من لدينا فضل الله فكان قاب قوسين فأوحى إليه ربه ما أوحى سيدنا وشفيعنا وحبيبنا حبيب الله ومحبوب الله محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حضرات دروشی پر علماء اور میرے عزیز بھائیوں، مجھ سے آپ یہ توقع میں رکھیں کہ میں ایک نہایت فصیح اور بلیغ ہستی کی تقریر کے بعد کچھ آپ کے سامنے ایسی تقریر کروں گا کہ جو ان کے تقریر کے مشابہ ہوگی حقیقت میں. آپ کی تقریر میں اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں خلافی واقعہ کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ مجھ جیسے ایک ناقص قریب انسان کے متعلق نے بہت بڑا الفاظ استعمال کیے. مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں ان الفاظ کو متفق نہیں تھا. بات یہ ہے حضرات کہ آدمی ہر مضمون میں ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ بول سکتا ہے، تقریر کر سکتا ہے، کوئی سیاسی تقریر ہو، کچھ ہو، لیکن جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف و ثنا کا موقع آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک کل سے کل اور جاہل سے جاہل آدمی ہوں کہ میں اللہ کے محبوب کی اپنی ثنا کروں تو کیسے کروں. میری زبان، میرا دل، میرا دماغ اس قابل نہیں کہ میں خدا کے محبوب کی وصف کر سکوں. مثال میں پہلے بھی کبھی دے چکا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے رؤساء اور غنی لوگ جمع ہوئے. ایک بوڑھی عورت سود کے دیا لے کر بھی گئی. لوگوں نے پوچھا کہ تو کیسے آئی؟ نے کہا کہ میں یوسف کو خرید کرنے کے لیے آئی. کس گاؤں سے؟ وہ دکھایا کہ اس گاؤں سے. لوگوں نے کہا کہ جہاں جواہرات کروڑوں روپے کی جمع ہو رہے ہیں وہاں تیری سود کی اشیاء کیا قیمت رکھے گی؟ تو کہنے لگی کہ میں بھی جانتی ہوں، میں صرف یوسف کے خریداروں کی صف میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے آئی ہوں. لوگ یہ کہیں گے کہ یوسف کے خریداروں میں سے ایک یہ بھی تھی. تو حضرات خدا کے محبوب کی حمد و ثنا کے موقع پر میں اپنے آپ کو صرف وہ سود کی اشیاء لے کر پیش ہونے والی عورت کی مثل سمجھتا ہوں. کہاں اللہ کا محبوب اور کہاں مجھے سے ناقص. حقیقت یہ ہے کہ
کہ خدا کے محبوب کی حمد و ثنا اللہ ہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حضرت جبریل علیہ السلام سے معافی مانگ کر یہ عرض کروں گا کہ اے حضرت جبریل، معراج کی شب کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ تھے تو سدرۃ المنتہا کے موقع پر جب حضور نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ آؤ، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اوپر جانا تیری ذات کا کام ہے، نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی پیغمبر وہاں جا سکتا ہے اور نہ جا سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہ کرتا، یہ عذر پیش نہ کرتا اور میرے ساتھ آتا تو میں اس کو اسی مقام پر لے جاتا جہاں میں گیا تھا۔ دعا فضل اللہ فکانہ قاب قوسین او ادنیٰ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، میں وہاں تک لے جاتا۔ تو کیا حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات بلا حجاب دیکھنا پسند نہیں تھی؟ جن سے زیادہ اور کیا چاہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار اور پھر بلا حجاب حاضری یقیناً پسند تھی، لیکن ان کو اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کس ہستی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہر کے خواہد ہر کرا حال بیل پروردگار خود بجہد، یہ وہ ہستی ہے کہ جو چاہے کر سکتے ہیں، یہ مختار کل فی الکل ہستی ہے۔ اس وقت تک حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا۔ تو بتاؤ ان کے بغیر اور پھر غیب بھی کیا، مجھ جیسا کہ ناقص ترین انسان، تو میں آپ حضرات کے سامنے جو کچھ بھی عرض کروں گا صرف وہی عرض کروں گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وصف بیان فرمائی، اپنے محبوب کا شان بیان فرمایا، اپنے محبوب کا مرتبہ اپنے بندوں کو بتلایا، اور پھر یہ ہے کہ یہ جو بیان کروں گا یہ بھی اپنی ناقص سمجھ کے مطابق بیان کر سکتا ہوں، اور درخواست کرتا ہوں کہ مہربانی فرما کر میری تقریر میں نعرے نہ لگائیں۔ میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ مجھے بخار ہے، دوسرا اس وجہ سے کہ میں 600 میل کا سفر کر کے آیا ہوں، اور پھر رات کا وقت بھی گزر چکا ہے، آپ حضرات بھی تھکے ہوئے ہوں گے، تو آپ مطمئن ہیں میں بہت تھوڑی وقت میں کچھ عرض کروں گا، صرف اپنے ایمان کے لیے عرض کروں گا۔ دنیا میں دو حقیقتیں ہیں، ایک ہے محبت اور ایک ہے عداوت۔ محبت اور دشمنی یہ دو چیزیں ہیں، دو حقیقتیں ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے مقتضیات بھی الگ الگ ہیں۔ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اپنے محبوب کی وصف بیان کرے، وصف سنے، سنتے وقت اس کا دل کھلے۔ مثلا کسی شخص کا کسی بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ محبت ہے، یا باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ محبت ہے، تو جب بیٹے کے سامنے اس شخص کے باپ کی وصف کی جائے گی، اس کی صفت بیان کی جائے گی، اس کی اچھی باتیں ذکر کی جائیں گی، تو قطعی طور پر اس بیٹے کا سینہ کھلے گا، اگر وہ بیٹا ہے تو۔ باپ کے سامنے اس کے بیٹے کی تعریف کی جائے تو یقیناً اس باپ کا دل خوش ہوگا، کہے گا کہ آؤ میاں نزدیک آ جاؤ، ذرا اونچا کہو، میں سن نہیں سکتا کہ میں لوگ بھی سنیں۔ اور ایک شخص کی دشمنی ہے کسی کے دل میں، اس کا بھی الگ تقاضا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی شخص کے سامنے اس کے دشمن کی تعریف کی جائے تو آپ ہی بتائیں کہ وہ سنے گا؟ نہیں۔ اگر اس کو اپنے مقام سے اٹھا سکتا ہے تو اٹھا لے گا، ورنہ خود اٹھ جائے گا۔ دشمن کی تعریف کون سکتا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک شخص کتابیں خرید کرتا ہے، تمام رات مطالعہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے محبوب اس بیعیب ذات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مناقض چیزیں، مخالف چیزیں بیان کروں۔
ایسی باتیں بیان کروں کہ جن کو ان کے شان گھٹے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی باتیں بیان کروں کہ جس سے حضور کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے، ایسی باتیں بیان کروں اور تلاش کروں کہ جس سے لوگ اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسے سمجھنے لگ جائیں۔ تو بتاؤ کہ یہ محبت کی بنا پر ہے یا دشمنی کی بنا پر ہے؟ آپ خود فیصلہ فرمائیں، محبت کا تقاضا کیا ہے اور دشمنی کا تقاضا کیا ہے؟ ایک شخص خرید کرتا ہے کتابیں اس غرض کے لیے کہ میں لوگوں کو جا کر اللہ کے معبود کی حمد اور ثنا سناؤں گا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو لوگ حضور کے شان اقدس کو گھٹانے کے طرف ہیں ان لوگوں کو میں جواب دوں، ان لوگوں کے اعتراضات کو دفع کروں اور ان لوگوں کے خبیث اثر کو ظاہر کروں۔ تو بتاؤ اس کے دل میں محبت ہے یا نہیں؟ محبت ہے۔ اب یہ دو حقیقتیں ہیں۔ اب بخاری شریف کی حدیث یہ دوسرے مقدمہ میں یہ سنیے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا تابت کہ اس کی محبت، میری محبت اس کے دل میں اس تمام لوگوں سے زیادہ، اس کے باپ سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ میری محبت اس کے دل میں نہ ہو تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک مہک ہے جس سے آپ فرق سکتے ہیں کہ کون شخص ہے جس کے دل میں محبت ہے اور کون شخص ہے کہ جس کو ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں، اور کون شخص ہے کہ جس کے دل میں عداوت ہے، جس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، بتاؤ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کافر ہے۔ کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود کی شان بیان فرمائی ہے میں وہی بیان کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یا رسول اللہ میں نے آپ کا بول بالا کیا ہے، آپ کے ذکر کو میں نے بلند کیا ہے، آپ کے شان کو میں نے بلند کیا ہے۔ صرف یہ نہیں فرمایا بلکہ لکا ذکر فرمایا کہ تو وہ ہستی ہے، تو وہ مجھے پیارا ہے کہ تیری شان کو میں نے بیان بلند کیا لوگوں کے سامنے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہمارے تمام مفسرین یہ کرتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے لا اذکر حتی تذکر، اور ایک جگہ بنے لا اذکر حتی لا تذکر، جب تک تیرا ذکر نہیں ہوگا میں اپنا ذکر بھی منظور نہیں کروں گا۔ تو علماء آیات تو جانتے ہیں کہ فسجد الملائکہ کا معنی ہی یہی ہے کہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا۔ کوئی جمع محلہ باللام و مفید لوگوں کو استغراق ہوتا ہے تو معنی یہ ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر رب العالمین نے یہاں سے آپ کو ختم نہیں کیا۔ کلہم تمام ملائکہ نے اور کلہم ملائکہ نے، پھر بھی حضور نہیں فرمایا، فرمایا اجمعون، تمام ملائکہ نے، کلہم ملائکہ نے اور اجمعون ملائکہ نے سجدہ کیا حضرت آدم کو، الا ابلیس، مگر ابلیس پیچھے ہٹ کر کھڑا رہا۔ تو رب العالمین نے فرمایا او ابلیسا، او ابلیس تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم نے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا؟ جب میں نے حکم دیا تھا کہ تم اس کا سجدہ کرو، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ عالم تو تھا ہی، اس نے ایک بڑی زبردست دلیل پیش کی۔ تو نے کہا کہ آدم سے میری مشن ہے، میں بھی مخلوق وہ بھی مخلوق، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہ اور بات ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کر دیا، اس کو کیچڑ سے پیدا کر دیا۔ بہرحال مخلوق کو سجدہ نہیں کر سکتے، مخلوق کا یہ کام ہے کہ وہ خالق کے آگے سجدہ کرے۔
مخلوق کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے جیسے مخلوق کی طرح وہ سجدہ کرے، اس کی تعظیم کرے. یہ اس کی منطق کی، بلکہ خود آ گئی ہے اس کا پہلا سبق تھا کہ اس کے شاگردوں کو آج تک یاد ہے. اگر آپ سوچیں تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے میں جو دلیل ابلیس نے پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو کیچڑ سے پیدا کیا، تو میرے سامنے اس کو پیدا کیا ہے، وہ مخلوق ہے، میں بھی مخلوق ہوں. مخلوق کا کام یہ نہیں ہے کہ مخلوق کو سجدہ کرے. تو رب العالمین نے فرمایا اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کیونکہ فخر کے لفظ تیار کرنا ہے اس بات پر کہ دفع ہو جاؤ، تجھ پر میری قیامت تک لعنت ہے، یعنی تیری توبہ بھی منظور نہیں ہوگی. اگر شیطان کو یہ کہا جاتا کہ تم محمد رسول اللہ کو سجدہ کرو تو بھائیوں کو یقین کرو کہ وہ یہ نہ کہتا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو اس کے سامنے کیچڑ سے مٹی سے پیدا ہوئے، لیکن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت جبریل علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں تو ان سے 70,000 سال پہلے ایک ستارہ چمک اٹھا جس میں محمد رسول اللہ کے انوار تھے، نور تھے. جب دیکھا کہ عرش اللہ کی کنڈیوں پر یہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو عرش کرتے ہیں کہ رب العالمین لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کا معنی مجھے سمجھا یہ کیا ہے. تو آپ کی سمجھ میں اس کے جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ بھی نہ کہ وہ آخری پیغمبر ہوں گے اور تمہارا جواب ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا. میں شیر مکہ کی قسم اس اٹھاتا ہوں، اس حالت میں اٹھاتا ہوں کہ جس حالت میں میرا محبوب شیر میں ہو. جب میرا محبوب شہر میں ہو تو یہ تمام شہر اس قابل ہے کہ رب العالمین اس کی قسم اٹھا دے. یہ تفصیل ہے. دوسری یہ ہے کہ لا قسمیہ جائزہ نہیں بلکہ یہ استفہام انکاری ہے. فرماتا ہے تو بھی موجود ہو پھر میں اس شہر کو قسم اٹھانے کے قابل نہ سمجھوں. شہر مکہ میں کیا کیا چیزیں ہیں متبرک؟ علامہ شامی کے بعض حواسی میں نے دیکھا ہے کہ 70,000 پیغمبروں کی قبریں ہیں شہر مکہ میں. وہ اپنے وطن سے ہجرت کر کے گئے تھے کہ کبھی تو اللہ کا معبود ہمارے سامنے گزرے گا. شہر مکہ میں خود کعبہ شریف موجود ہے، حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، صفا مرہ ہے جس کو اللہ شاعر اللہ کہتا ہے، بیر زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے. خدا نے کتنے برکت والی چیزیں موجود ہیں، لیکن رب العالمین فرماتا ہے کہ مجھے اس کی قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. میں تو شہر مکہ کو قسم اٹھانے کے قابل اس وقت سمجھوں گا کہ جب میرا معلوم اس شہر میں ہوگا. اس کو بتائیے، میں تو کہتا ہوں کہ گستاخی لو تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت رب العالمین کی محبت میت آ گئی تھی. اور کیا ہمارے تمام علماء جن کی تشریحات میں نے لکھی ہیں، امام العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت اللہ بن مبارک اور حضرت اسحاق بن راہوی اور حضرت داؤد ظاہری، ان تمام کی تصریحات میں یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اثر کا شان کعبہ شریف سے زیادہ ہے اور عرش مولا سے زیادہ ہے، کیونکہ کعبہ شریف تو پہلے بھی موجود تھا. تو اللہ فرماتا ہے لا سنو بہذا المرض وانت حی بہذا المرض. جناب وہ ذات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں، بے فرما ہیں، اس جگہ کی شان زیادہ ہے. البتہ شہر مدینہ اور مکہ شریف میں علماء کے اختلاف ہے. روزے اثر میں کسی کا اختلاف نہیں، کسی اہل سنت کے اختلاف نہیں. گستاخی
سورہ عربی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ تمام چیزیں دشمنی، عداوت، غیر، بغض، کینہ، ان چیزوں کی پیروار ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسند امام احمد کی حدیث ہے، میں ہمارے ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ علماء کے بغیر دوسرے میرے بھائی بھی یاد رکھیں۔ حضرت حذیفہ کی مسندات یہ ہے کہ یوم حنین جب حنین کی لڑائی ختم ہوئی تو مولوی عبدالرحیم لکھنوی مرحوم کی تحقیق کے مطابق 16,000 روپیہ اس زمانے انگریزی سکے کی یہ حساب ہے مال غنیمت میں آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر سے لے کر مغرب تک وہ تمام تقسیم کروا دیا اور اپنے لیے وہ کشمیر کے برابر بھی نہ رکھا جو کھجور کے سطح پر ہوتے باریک تر کاغذ کے باریک پردہ ہوتا ہے، اس نے وزن کبھی حضور نے اپنے لیے نہیں رکھا، سب تقسیم کر دیا۔ ایک شخص نجد کے رہنے والا وہ آیا، اس نے بھی ہاتھ پھیلائے۔ حضور کی عادت مبارک ٹھیک ہوں تو یہ غلط ہے، حضور کی عادت مبارک اب بھی ہے کہ جو ہاتھ پھیلائے حضور اس کی جھولی بن دیتے ہیں۔ حضور نے اس کے ہاتھ پر بھی رکھا تو کہنے لگا کہ عادل یا محمد، انصاف کر کہ جیسا بہادران اسلام اور غازیان اسلام کو حضور بخش رہے ہیں، جو جنگ میں شامل تھے، جنہوں نے جہاد کیا، اتنا ہی مجھے دے دو۔ تو یہ صاحب نظر لڑائی میں موجود تھے، میں مجاہدین کی کسی قسم کی خدمت کی، پر یہ دور سے دیکھا کہ ایک ہستی ہے جو خزانے لٹا رہا ہے، پہنچ گئے اور کہا کہ مجھے بھی ان بہادران اسلام کے برابر دو۔ تو کہنے لگا کہ عادل، انصاف کر۔ پاتے کے وہ ہٹا، افسوس ہے تیرے لیے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے تلوار یہاں سے عزی نکالی اور عرض کی کہ حضور مجھے اجازت دے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو حضور نے یہ گستاخانہ حضور کے سامنے اس نے گستاخانہ کرنے کی کیوں کہا کہ انصاف کر؟ بلکہ کہ چھوڑو اس کو، اس میں سے ایک قوم پیدا ہوگی، نمازیں ایسی پڑھیں گے کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابل میں عیب لگاؤ گے کہ ہماری کیا نماز ہے، نمازیں تو یہی ہیں۔ اتنی نمازوں کی کوشش کی جائے گی، اہتمام کیا جائے گا۔ ابھی آفتاب غروب بھی نہیں ہوا تو مغرب کی اذانیں شروع کرنے کے اتنا اہتمام ہے۔ ابھی سایہ اصلی دوسری مثل میں پہنچے ہی نہیں ہے تو اصل کی نماز ہو گئی ہے۔ اہتمام کریں گے وہ نماز کا، رکوع ہے بس رکوع ہی رکوع ہے، سجدہ ہے تو معلوم ہے کہ ختم ہو چکا ہے۔ اس میں غرضے کے لمبی لمبی رکعتیں ہوں گی، لمبی لمبے وہ کھیل کریں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، لیکن لا یجاوز تراقیہم وفی روایت لا یجاوز ترقوتہم وفی روایت لا یجاوز حناجرہم۔ بھلا سب کا معنی ایک ہے کہ ان کی عمدہ سے نیچے، ان کے گلے سے نیچے قرآن نہیں اترے گا، اوپر اترے گا۔ وہ نیت سے ایسے خشک ہو کر نکلیں گے کہ جیسا کوئی گولی مارے یا تیر مارے کسی جانور کو تو وہ نکل جاتا ہے، بعد میں خون پھوٹتا ہے، اس تیر کے ساتھ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ان کے ساتھ کوئی تیر کا اثر نہیں ہوگا، قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا، چھوڑو ان کو، ایک فضا پیدا ہوگا۔ دوسری حدیث جو مسند امام احمد اور باقی کتب حدیث میں بھی میں نے دیکھی ہے کہ حضور کی عادت مقدسہ تھی کہ اکثر حضور صبح کی نماز پڑھ کر شام کی طرف رخ انور وہ چہرے اقدس متوجہ فرماتے تھے صبح کی نماز کے بعد۔ پھر اپنے حضور نے فرمایا کہ اے اللہ میری شام کو بخش، اے اللہ میری یمن کو بخش۔ ابھی شام اور یمن فتح نہیں ہوا تھا، لیکن وہ مانے کہ میری شام اور میرا یمن۔ ایک صحابی ہیں وہ بھی وہی کے رہنے والے ہیں نجد کے، انہوں نے نجدنا یا رسول اللہ، حضور یہ بھی دعا فرما دیں کہ اللہ ہماری یمن ہمارے نجد میں بھی برکت دے۔ حضور نے
فی یمننا وفی شامنا اور فی شامنا وفی یمننا نزدیک وفی نجدنا یا رسول اللہ. یہ بھی مانی حضور نے اس کا جواب نہیں دیا. دوسری دفعہ بھی حضور نے یمن اور شام کے لیے دعا مانگی. پھر انہوں نے عرض کی وفی نجدنا یا رسول اللہ. حضور یہ بھی فرما دیں کہ نجد میں بھی برکت دے اللہ. حضور نے پھر بھی جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ پھر حضور نے دعا مانگی اور انہوں نے پھر عرض کی وفی یمننا رفی نجدنا. فرماتے ہیں ہونا کر جگہ ضرور فتن ویتلو قرن من قرون الشیطان. وہاں دین میں زلزلہ پیدا ہوگا, وہاں ایک شیطانی ٹولہ نکلے گا اور بعض علماء اس کا معنی کرتے ہیں شیطان کے سی نکلیں گے. نہیں کریں گے وہ ہوگا شیطانی ٹولہ. وہ نکلا ایک سلکی کا سہارا لے کر مجھ پر اعتراض کیا کہ جب اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا ہے کہ اپنی امت کو 50 سالے کا حکم دیں اللہ علیہ وسلم آئے جن علیہ السلام کے مقام تھا. حضور علیہ السلام کا یہ کیا کہ یا رسول اللہ حضور کو کتنی نمازوں حکم ہوا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ 50 نمازوں کا ہے یا رسول اللہ جو ہے 50 بہت زیادہ ہیں, کم کیا ہے. پھر سرکار کے چیز لے گئے. وہ کہتے کہ ایک معراج پھر اللہ تعالیٰ سنا کہ کیا 45 نمازیں. پھر سرکار سوار سب تشریف لائے. پھر حضور علیہ السلام نے حضرت کی. پھر حضور تشریف لے گئے. حضرت رسول کی جواب میں عرضی کی یا اللہ 45 بھی بہت ہیں تو فرمایا کہ 44. پھر ایک دوسرے سفر کیا کہ یا رسول اللہ 40 بھی بہت ہیں. پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا 35. پھر حضور علیہ السلام اللہ ان کو بھلا کرے. پھر کسی یا رسول اللہ کسی دے جائیں 35 بھی بہت ہیں. پھر فرمایا کہ 30. جب یہ فرماتے ہیں لوگ بے محابہ جاتے ہیں بانا گیا ازے کا شاہ ماں کہ کسے نے اس وجود درد گزر کھانا ہے ماں. پھر 25 اسی دنی کے بعد پھر 20 سے کم کیا کی. پھر 15 سے کم کیا کی 10. پھر عرض کیا اللہ 10 بھی بہت ہے. دوسرے سلام کی عرض کرنے پر پھر اللہ تعالیٰ نے سنایا اچھا 5. لیکن ان کو میں شراب دوں 50 کر دوں گا. پھر آگے کی دوسرے سلام سنتی یا رسول اللہ 5 بھی بہت ہیں. وہ تو میدان صاف کرنے والی ہے, ان کی منشا یہ تھی. یہ ہم مجھے شرم آتی ہے کہ 50 سے 5 کرنی اور کیا ہوتا. اس نے اعتراض یہ کیا تھا کہ اگر حضور کو علم ہوتا تو پھر کبھی جگہ کہہ دیتی کہ اللہ 5 ہے تو حضور کو آنے جانے کی کیوں تکلیف ہوئی. اس کے دل میں یہ تھا کہ حضور کو وہاں اللہ تعالیٰ کی جناب میں جانے کی تکلیف ہوتی ہے. تو میں نے اس کو پھر کہہ دیا کہ اگر آپ کے کہنے آپ کی منصب کے مطابق تو یہ چیز ہے شروع علم جو ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھی جائے فرما دیتا کہ اچھا 5 بھی 5 سے کم ہے. اگر خدا کو علم کے مطابق تمہارے نظریے کے مطابق ہوتا تو شروع کرے گا. بات یہ تھی حضرات کے موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو چاہے کرا سکتا ہے. ایک بات. دوسری انہیں یہ خواہش تھی کہ یہ معبود بار بار میرے پاس آئے. یہ بات تھی کہ حضور کا مرتبہ ظاہر کرنا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جب چاہیں یہ دیدار کر سکتے ہیں. میں جو دور پر ایک تجلی میں دیکھ سکا اور یہ وہ ہستی ہے کہ ماں داخل بسر و ماں تبا یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں جو چاہیں بنوا سکتے ہیں. یہ وہ ہستی ہے. میرے خیال سے یہ کہ جب بھی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے سمجھتا ہوں کہ یہ اندھے ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ثابت ہو جائے کہ اس
بے عیب ہستی علاجت کے اس میں حضور کے محاسن کے مناسب چیزیں پیش کی جائیں. مجھے لگتا ہے دل سے میں کیا کروں. العالمین فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اب میں تھوڑا اپنے ناقص اصطلاح کے مطابق اور پھر اپنی کمزوری کی وجہ سے بیان نہ کر سکنے کی بنا پر تھوڑا سا کرتا ہوں ہدایت سے متعلق دے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. واشکرونی، اور میرے شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ شکری نہ کر. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر میں اب کر چکا ہوں. کیا ہوتا ہے؟ اللہ کرو حتی لا تذکر، جب تک تجھے یاد نہیں کریں گے اس تک میں بھی اپنا ذکر منظور نہیں کروں گا. تو یہاں ثابت ہوا کہ ذکر کون ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، قبول کرتا ہے اور جس کا ثواب یہ دیتا ہے پھر اللہ اس کو یاد کرتا ہے. وہ یہی ہے کہ جہاں اس کے حبیب کا ذکر بھی خاص ہے. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. تو میں نے جتنا سوچا ہے اور ہمارا حضرات کی سمجھ کو اسے کہیں مالا کر رہے، میں یہ کہوں گا کہ اس سے مراد ضرور صحیح ہے، کیونکہ اس میں ذکر حبیب بھی آ گیا اور رب العالمین کا ذکر بھی آ گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو میں تمہیں یاد کروں. یہاں علامہ ابن جوزی اپنی سرد کے ساتھ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ یہ جو شخص محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو اس درود شریف کو اللہ تعالیٰ ایک پرندے کی صورت میں بناتا ہے، ایک پرندے کی شکل رکھتی ہے جس کی 70,000 بالیں ہوتی ہیں. کیا کرتے ہیں آپ اپنے ایک بال میں 70,000 سر ہوتا ہے. ایک پل کے 70,000 سر ہوتے ہیں. ایک سر کے 70,000 منہ ہوتا ہے اور ایک منہ میں 70,000 زبان ہوتی ہے. اور وہ ہر ایک زبان کے ساتھ اس زبان کے ثواب میں اس شخص کو دیتا ہوں کہ جو ذکر کرتا ہے، وہ ذکر جو خدا کو منظور ہے. تو آپ ضرور شریف کو معمولی تو سمجھا کریں بھائیو، بڑی نعمت ہے. اب اس ضرور شریف کے متعلق ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص محبت کے ساتھ ضرور شریف پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو محبت کے ساتھ نہیں پڑھتا ملائکہ مجھے تک پہنچاتا ہے. اور ایک مجمل حدیث آئی ہے کہ جو شخص ضرور شریف پڑھتا ہے مجھے ملائکہ پہنچاتا ہے. شفا شریف کی شروع میں بھی ہے، علامہ صفحی لکھتے ہیں قاضی اپنے علامہ علی قاری لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افسوس پر جو شخص کچھ سال ضرور پڑتا ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے حدیث ماتے کہ میں افسوس سنتا ہوں، اور جو یوں ہی پڑھ لیتا ہے کہ چکی تحریر کو روکنے کے لیے اس کی تحریر کے اس کے تحریر یاد کرنے میں روز اٹھانے کے لیے نعرہ تکبیر اور یہ شروع کر دیتے ہیں ویسے ہی تو وہ ملائکہ پڑھتا ہے. تو ایک شخص نے اس وقت بھی مجھے احساس کیا مجھے کہ جب ملائکہ پہنچاتے ہیں، جب حضور خود سنتے ہیں تو ملائکہ تو کیوں تربیت دی جاتی ہے کہ وہ آئیں اور پھر جائیں پرانے لوگوں کی طرح پر یہ ملائکہ کو کیوں تربیت دی جاتی ہے؟ یعنی دربار رسالت میں حاضری کی تکلیف یہ کیوں ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کو بھی جانتے ہیں کہ وہ سنتا ہے اور لکھتا ہے. تو حدیث صحیح میں آیا ہے کہ صبح کی دن کے عمل بنائے کر شام کو پہنچاتے ہیں خدا کی جناب میں، اور رات کے عمل صبح کو پہنچاتے ہیں خدا کی جناب میں. جب اللہ تعالیٰ خود سنتا ہے خود دیکھتا ہے تو ملائکہ کو کیوں ضرور ہوتی ہے کہ خدا کی جناب میں جائیں اور بار بار
کہ وشواس ڈالنے والے لوگ عوام کے دماغوں میں اس قسم کے وشواس پیدا کرتے ہیں اور پھر عوام کو خیر ہاں عوام ہیں تو کہے گا کہ اگر علم غیب انبیاء کو ہوتا تو یعقوب علیہ السلام یہ علیہ السلام غلط میں کر رہا ہوں بخدا صرف یہ کہا کہ یعقوب کو یوسف کو یہ حوالہ ہے یعقوب علیہ السلام کو اگر علم غیب ہوتا تو یوسف جیسے بیٹے کو دشمن کے ہاتھ کیوں روانہ کرتے ان کے ساتھ کیوں بھیجتے تو تمام رات بیٹا کنویں میں پڑ رہا اور ماں گھر بیٹھ کر رو کر ہاتھ کیوں نہ نکال کر لائے میں نے کہا کہ ایک بات آگے اور بھی وہی کر دوں کہ اگر ان کو یہ علم ہوتا کہ انہوں نے مصر کا بادشاہ بننا ہے تو پھر کیوں بھیجتی میں نے کہا کہ میرا عقیدہ ہے کہ ان کو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے علم کلی عطا فرمایا میں کسی کا قائل نہیں ہو رہا ان کو جیسے یہ علم تھا کہ یہ دشمن ہے ایسے ہی ان کو یہ علم تھا کہ دشمنوں نے قتل نہیں کر سکنا بھیجے نہیں کھانا آخر میں انہوں نے مصر کا بادشاہ بنا تو جس کے بیٹے نے ایک ملک کا مصر جیسے ملک کا بادشاہ بننا ہو تو وہ اپنے بھیجے بیٹے کو دشمن ہی ہوگا کوئی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جن کے دادا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو خواب کے اشارہ پر اپنی طرف سے ذبح کر دیا تھا انہیں کا پوتا ہے تو وہاں سے حکم ہو کہ تم بھیجو لوگ اللہ ہم کو نہیں بھیجتے ہوئی ہم بیٹے کو بھیجے ہم نے بھیجتے تو انبیاء پر اپنے ناقص استعداد کو ناقص سمجھ کو ناقص نظریہ کو یاد نہ کرو وہ اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یاد کیا بلکہ ذبح کر دیتے ہیں اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ بتا دے تو اس قسم کے اعتراض کرتے گئے لوگوں کے دماغ خراب کرتے ہیں اب ایک عام بات ان کو کہوں وہ یہ ہے کہ جتنی آیتیں قرآن کریم میں ایسی موجود ہے کہ جن کا غلط مفہوم ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ پیش کی جاتی ہے یہ تمام کی تمام آیات مکیہ ہیں آیات بنی جو ہیں تم ان میں دیکھو قرآن کریم میں یہ موجود ہے مثلا جو پیش کرتے ہیں اللہ ہی کے نزدیک ہے قیامت کا علم کہ کب آئے گا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اللہ ہی بارش کو نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں کیا چیز ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے میری بات ہے من بات ہے بچی ہے بچہ ہے اس کی عمر کیا ہوگی کیسا ہوگا اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ لوگ کل کیا کریں گے اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی وفات کہاں ہوگی کل کیا کام کرے گا یہ آیت ہے قرآن کریم کی یہ پیش کرتے ہیں کہتے ہیں یہ کلمات سے حسر قصر ہیں کہ زمین اور ملک کی تقدیر جو ہے یہ اس کی حسر قصر ہوتی ہے یہ بیان کرتے ہیں تو بھائیو اول تو متول میں یہ لفظ موجود ہے کہ تمام ادراج حسر قصر نفس سے مثبت دون المنفی ہے مثبت میں تو یہ نفس ہے منشی میں نفس نہیں ہے یعنی اللہ بھی چاہتے ہی ہے اب کسی اور کو جو کرا دے کہ اس پر یہ آئے جو اس کے خلاف نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اسی آیت کریمہ کے آگے جب یہ آیت ختم ہو گیا علامہ فصل راضی اور باب تفاسیر بخاری میں یہ لکھتے ہیں الا من ابتدا بالرسول ہے ہاں جس پر اللہ تعالیٰ رسول سے جو مبتلا رسول ہے اس کو ضرور دیتا ہے یہ سب چیزیں جن کو کہتے ہیں مغیبہ سے خمسہ خبرنی ہوتی ہے انہوں نے مغیبہ سے کہاں سے نکالا مغیبہ سے خمسہ کا لفظ ہے مغیبہ سے خمسہ کہتے ہیں ان کے بڑے بڑے جو بندی جو کئی جو بند سے نکلے ہوئے لوگوں سے بنے گا علامہ امام بدر الدین احمدی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا کے تحت میں یہ لکھتے ہیں کہ اگر
اگر کوئی دعویٰ کرے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کے فیضان کے بغیر میں خود بخود یہ 5 چیزیں جانتا ہوں کسی حساب سے یا جفر وغیرہ جو الہامات ہیں ان سے میں خود جانتا ہوں تو وہ جھوٹا ہے، اپنے دعوے میں وہ جھوٹا ہوگا۔ حضور کے طفیل حضور کی امت کے علماء بھی جانتے ہیں، یعنی اولیاء، علماء سے مراد اولیاء اللہ ہیں بھائی۔ پڑی ہوئی تھی، میں حال میں ایک جگہ ہے وہاں میں نے تو بچپن بنا رکھا ہے، تو وہاں آیا کرنے لگا کہ رمضان شریف میں چاہتا ہوں کہ مقبول شریف میں کوئی سے پڑھو۔ میں بھی خوش ہو گیا کہ الحمدللہ قرآن شریف اور حدیث شریف پہ ہی ہمارا رمضان شریف ہو جائے گا ختم۔ جہاں کہیں بھی اس قسم کی کوئی حدیث آتی تھی کہ جس سے وہ اپنے غلط نظریے کے محتاط کو اعتراض کرتے ہیں تو وہ مجھ پر اعتراض کرتا تھا۔ آخر تک میں یہ نہ سمجھ سکا کہ یہ مجھ پر سمجھنے کے لیے اعتراض کر رہا ہے یا ہے بھی مخالف، یہ اصل میں وہابی حضرت تھے۔ میں اس کو تحقیقی جواب دے لگا جو بھی میں دل میں آتا۔ ایک دفعہ مجھے کہنے لگا کہ میری بیت ہے مولانا فیض رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرا شریف میں بزرگ ہوئے ہیں، عالم بھی بڑے تھے اور میرے ناقص فضل والے بڑی کامل تھے، حضرت کی صاحب کے خلیفے تھے۔ کہنے لگا کہ میری بیت ان سے ہے، میں نے نہیں کی تھی، میرے ماں باپ نے کرائی تھی، یعنی یہ میرا گناہ نہیں ہے، یہ ماں باپ کے گناہ ہے کہ انہوں نے یہ بیت لائی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بزرگ کی فرقہ کا ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو وہ یہ فرمانے لگے میرے پیر و مرشد کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو غیب دکھا لیتا ہے۔ تو میں نے اپنے پیر کو یہ کہا کہ پیر صاحب یہ مشرکانہ باتیں ہیں، یہ چھوڑ دیجیے، یہ نہ کیے کر، یہ آدمی مشرک ہے۔ تو نے کہا کہ مزدور اللہ تعالیٰ کے ولی جانتے ہیں، تو بتانے کی اجازت نہیں ہے، تو لکھ لے۔ یہ وہ شخص بیان کر رہا ہے جو خود وہابی ہے اور ہم مسلم بیٹھے ہوئے تھے پہلے سے حدیث شریف، تو لکھ لے میں فلاں مہینہ کی فلاں تاریخ کو جمعہ کا دن ہوگا، جمعہ کی نماز پڑھ کر میں مروں گا، یہ لکھ لو، اللہ تعالیٰ نے مجھے جترایا ہے۔ میں نے کہا کہ تیسرا پھر ایسی باتیں آپ کرتے ہیں، عالم ہو جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے وہ تاریخ لکھ لی کہ 5-6 مہینے درمیان میں سے چلے گا کہ اتفاق سے اس مہینہ کی اس تاریخ کو جمعہ تھا۔ دیکھو اتفاق بھی عجیب ہے۔ میں وہاں گیا تو میرے پیر گھوڑوں کی لڑن ہو رہا تھا۔ میں نے کہا مرے گا ضرور، لیکن آج نہیں مرتا، آج کیسے مرتا ہے؟ لیکن میں نے اس سے جمعہ کی نماز پڑھائی اور کہا کہ میرے کچھ حضور پر اتارو کیونکہ مجھے کچھ سردی محسوس ہوتی ہے۔ میں سائے کی طرح کے ساتھ تھا، میں نے ہاتھ لگایا تو بدن بہت گرم تھا، بخار زیادہ تھا۔ میں بیٹھ گیا، اب کیسے مرتے ہیں دیکھیں، اس طور مارتے ہیں اپنے آپ کو نہ۔ تو ابھی اثر کا وقت نہیں ہوا تھا کہ میری بھیڑ پھنسا تھا، میں نے لگا کہ پھر اس کی زیادہ میں کون سی غریب پیش کرتا ہوں۔ تو لگا اتفاق ہے، 6 مہینے پہلے فرما دیا کہ اس تاریخ کو جمعہ ہوگا، چاند ہوتا ہے، 29 کو بھی ہوتا ہے، 30 کو بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ جمعہ کی نماز کے بعد میں مروں گا، وہ بھی واقع ہو گیا۔ تو اتفاق کی کوئی حد ہوتی ہے، دنیا تمام دنیا میں کلا اتفاقیہ ہیں اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو جس شخص کے تالے اللہ بند کرے، تالے لگا دے جس کے دماغ پر، جس کے دل پر، تو اس کے اگر ہتھیلی میں کنکریاں کلمہ پڑتی رہے تو وہ تالے نہیں کھلتے۔ اور جس کو اللہ ہدایت کر دے وہ چھوٹی چھوٹی بات سے اس کو ہدایت جاتی ہے۔ ایک مرزائی صاحب وہاں کیا شریف آئے، کتابیں ان کے ساتھ کی، کہنے لگا کہ میں عاملی جماعت کا آدمی ہوں، وہ اپنے آپ کو عاملی جماعت کہتے ہیں۔ میں تو چلانے کے خیالات کے لیے آیا ہوں۔
صبر کرو، میں نے سمجھ کے اور نفل پڑھنی ہے وہ مت پڑھ لو. میں نے کہا کہ میں نے جانا ہے سر آگے بھی. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی صبر تو کروں گا. یہ کہنے لگا کہ جلدی جلدی ہو کیونکہ میں نے صبر کرنا ہے. میں نے اس سے یہ کہا کہ میں یہ بتاؤ جو مرزائیوں کو کافر کہتے تھے ان لوگوں کی مزاروں کو، ان لوگوں کی مزاروں کے مٹی کو لوگ چومتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی وفات کے بعد جو تعظیم کرتا ہے رتبہ بخشتا ہے یا دشمنوں کی. میں بچے میں بیٹھا ہوں خدا جانتا ہوں، بس اتنی بات میں نے اس سے کئی مشکل یہ تھا کہ میں چپ کر بیٹھا رہے میں نماز پڑھ لوں. خاموش ہو گیا. اس کے بعد کہنے لگا کہ مجھے بیٹھ کر بہت چیزیں مزدور سے گئی صاحب نے کہا میری توبہ ہو گئی. جب ایک شخص اللہ کا دوست ہے تو اسی کی تعظیم اللہ کراتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی شخص کے اس کو بچتا ہے کہ اس کی قبر کی مٹی کو لوگ چونے آنکھوں پر لگائیں. جو اللہ کا دشمن ہے اب جب کی قبر کو دیکھا ہے وہاں کوئی پیشاب بھی نہیں کرتا تو اسی بار اس کو ہدایت ہو گئی. تو ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ہدایت نہ ہو تو اس قدر تشریحات کے باوجود ہدایت نہیں ہوتی. اگر ہدایت ہو جائے میں نے کوئی دلیل پیش کی تھی، میں نے ابھی مناظرہ بھی نہیں کیا تھا اس سے، تو اسی بات سے اس کو ہدایت ہو گئی. دعا مانگو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. اور سب سے زیادہ یہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت نصیب فرمائے تاکہ ہم مسلمان ہوں. اگر حضور کی محبت نصیب ہے تو یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے. جب سے حضور کی محبت سے انسان معلوم ہوا اسی دن سے یہ فتنے نکلنے شروع ہو گئے. مرزائی ہو، وہابی ہو اور کوئی ہو، شیعہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر میری آنکھ کے نشانے ہیں، عمر میرے گوشی مبارک کے نشانے ہیں اور عثمان میرے ضلع منور کی طرح ہے. تو جو حضور کے مقدس آنکھ، مقدس گوشی مقدس اور حضور کے ضلع منور کی ان کے حق میں گستاخی کرتا ہے تو دل میں اگر حضور کی محبت آ جائے تو کیا وہ گستاخی کرے گا؟ تو یہی ہے کہ محبت سے معلومی یہ ہے سر میں سبب تمام فطروں کے پیدا ہونے کا. اللہ تعالیٰ اپنے معروف کی محبت نصیب فرمائے مجھے بھی اور آپ کو بھی. اور پھر نہ مراحلوں کی ضرورت ہوگی نہ جلدوں کی ضرورت ہوگی، بہت معاملہ ہوگا.